جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت مولانا عمر مڑی صاحب بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی ہاں جی میں مولانا بہت دن سے کچھ باتیں تھی، میں چاہ رہا تھا کرنے کے لیے، وقت نہیں مل پایا۔ آج کی چھٹی ہے تو آج ہم نے کہا فون کر لیں، آج بھی دن بھر مصروف رہے کافی۔ چلو بہت اچھا۔ جی آپ خیریت سے ہیں مولانا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے الحمد للہ۔ مولانا یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو انتشار چل رہا ہے، جی میں پہلی بات تو دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ بھائی ہمارا مرکز نظام الدین ہے، اس کے آگے دوسری بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہم کو۔ جی لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے اور جو ہم آپ سے بہت دن سے کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، جی فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھ رہے ہیں فی الحال؟ کس مقصد کے لیے؟ دیکھیے مولانا سعد صاحب کا جو مسئلہ، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، 2010 میں اور 10 کے اخیر میں اور 11 کے شروع میں جو مسئلہ آیا تھا، وہ جو میوات والا مسئلہ، وہ بولنے میں اچھا نہیں لگتا۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے۔ ایسا ہے جناب، یہ تو جو ہے یاسین صاحب نے اس طرح کی باتیں پیدا کر دی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہم جو ہے اس مسئلے میں بھی بیچ میں تھے اور ہم وہاں بھی گئے تھے، ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا نہیں مولانا، ایسا نہیں ہے کہ مرکز میں جانا آنا ہمارا نہیں ہے، تو اسی وقت سے دیکھیے جی، ایسا ہے کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد سے تو ہم کام میں لگے، لیکن اس وقت سے لے کر کے اب تک تو اللہ کے فضل و کرم سے کام میں تو الحمدللہ چل رہے ہیں، کچھ ٹوٹے پھوٹے سے۔ لیکن اس وقت جو مسئلہ آیا تھا، آپ کے سامنے بھی آئی بات بھائی، ہمارے سارے بات آئی تھی بھائی، بات فون پہ بات کی ہے، اور فون پہ بات اگر کی بھی ہے تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ وہاں لڑکی پڑھتی تھی، ان سے تعلق بھی ہوگا، کوئی بات نہیں ہے۔ حلیمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی، کوئی بات آگے تک تھی پیچھے تک تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت مولانا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آئی تھی کہ بھائی مولانا سعد صاحب جو ہیں، ان کی اہلیہ تو چلی گئی تھی وہاں سہارنپور، اور پھر مولانا زبیر صاحب لے کے آئے تھے انہیں، تو یہ ایسی تو بات ایک دم سے غلط تو نہیں ہو، ہماری سمجھ میں بات یہ آ رہی۔ دیکھیے اس وقت بھی بات آئی تھی، ساری بات بڑی مشکل سے طے ہوئی، مولانا زبیر صاحب گئے، جا کے لے کے آئے۔ تو یہ بس اتنی درخواست ہم یہ کر رہے تھے، ہماری سمجھ میں مولوی صاحب سے جڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ باقی تو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، حضرت مولانا عبدالستار صاحب ہوئے یا حضرت مولانا میاں جی عظمت صاحب دامت برکاتہم ہوئے، جتنے بھی لوگ ہیں گے الحمدللہ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، اور نظام الدین مرکز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کسی اعتبار سے کسی سے وہ نہیں کرنا چاہتے، جو نکل گئے وہ نکل گئے، جو ہیں وہ ہیں۔ لیکن مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہمارے دل جم نہیں پا رہا ان پر۔ دیکھ بھائی، آپ کا نہ جمے اب الحمدللہ ساری دنیا کا دل جم رہا ہے۔ وہی بات یہ ہے کہ اگر آدمی سے کوئی چوک غلطی ہوتی ہے وہ تو توبہ کر لیتا ہے، پیچھے لوگ اس کو جو ہے اپنے پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو چوک غلطی کا تو آپ کو علم ہے، ہم اس آدمی کو ہم یہ عرض کر رہے ہیں مولانا آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، آپ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بچائے، سب کو بچائے۔ حضرت ہم تو قسم کی باتوں کو لے کے بیٹھے رہنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا، جو ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے، اگر کہیں لیٹرنگ دیکھو تو اس کو اوپر مٹی ڈال دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ نہیں ہم اتنا، ایک بات ہمیں یہ بتائیے، آپ اس مسئلے میں آپ خود جب اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو آپ ہم سے عوام کو کیوں نہیں بتا رہے پھر یہ بات؟ ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم نے تو اس کی سب تحقیق کی، ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی۔ صرف بات کرنے کی بات یاسین نے بتائی تھی، بھائی وہاں سے بات کی تھی، یہاں سے بات کی تھی، اب وہ یاسین کی بات تھی، ہمارے سامنے کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی، اگر کہ ہم تو مولانا صاحب کے بہت ہی قریب رہتے ہیں۔ جی حضرت اسی سے بات کر رہے ہیں ہم، اور جب مسئلہ سارا آیا تھا اس میں تو ہمارے کان میں ہی بات پڑی تھی، وہ تو ایسی بات تھی نہیں کہ بھائی آج تک لوگ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، بات تو کہہ رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو ہمیں بھول جانا چاہیے
इसलिए हजरत हम ये कह रहे हैं, देखिए हमारा दिल अगर मुतमईन होगा तो हम इंशाअल्लाह पूरी जमीयत को उस पर मुश्तमिल करेंगे। सुनो, आपका भी नहीं मुतमईन होता है तो भाई आप मत रहो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो सारा आलम का दिल मुतमईन है। हजरत वही तो मसला है, सारे आलम को तो पता नहीं ना असलियत का, यही तो असल बात है। असलियत का हर आदमी का किसी को नहीं पता। बात ये अंबिया के बाद सारी दुनिया खताकार है। जी, तो मतलब मौलाना साद साहब ने खता की थी, आप मान रहे हैं ना? मौलाना साद साहब, हम नहीं कहते खता की नहीं की, लेकिन हम ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान है उसके बारे में रिवायत में मौजूद है कि सब के सब खतावार हैं। वो ठीक है, तो इस मसले में रिवायतों में जो कुरान हदीस में लिखा हुआ है उसको तो आप भी मानते, हम भी मानते हैं। जी हाँ, सही है। इसलिए जो है कोई दुनिया में खतावार नहीं, कोई पाक नहीं है अंबिया के अलावा। इसलिए अब किसी के बारे में क्या, किसी के बारे में क्या, आपके छोटी मोटी किसी को बात से छोड़ दो और अपने आप को दिल जमता है तो अच्छा वो ठीक है। ये मुझे बताइए हजरत मौलाना साहब, ये मुझे बताइए कि मौलाना साद साहब की अहलिया तो चली गई थी सहारनपुर, वो बिना वजह चली गई। नहीं पता भाई चली गई थी नहीं चली गई थी, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो मौलाना जुबैर साहब लेके आए थे जाके उन्हें। नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे बताया किसी ने। अल्लाह रहम करे। हजरत आप इतने करीब हैं, आप ऐसे बोलेंगे हमें पता है, आप मना कर रहे हैं। बिल्कुल आपको पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता, ना हमें किसी ने बताया ना हमने किसी से पूछा। तो ये सारी बातें जो है ना लेकर के फिरना, ये उम्मत को तोड़ने के लिए है। इसलिए उम्मत को कहीं में तोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, तो आपसे पूछ रहा हूँ करना, ये बोतान बांधना क्या बात है, उससे पूछो इससे पूछो। अगर कोई बात है तो अपने इस्तिग़फ़ार पढ़ के अपने घर बैठो, अपने गुनाह बते रहे, दूसरों गुनाह क्यों सर पर रखो? नहीं बिल्कुल, मैं किसी को गुनाह ना पूछ रहा, ना कहीं बता रहा, ना कुछ कर रहा, मैं तो हकीकत हाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ हाल बताना भी गुनाह है, सुनना भी गुनाह और जो इसमें पढ़ना भी गुनाह, तो क्या हकीकत हाल है? आप अपनी हकीकत हाल देखो, जिंदगी में क्या क्या हुआ है। रहम करें हजरत, यही सब सोच के तो आज तक फोन नहीं किया आपको मैंने। हाँ तो इस तरह की बातें जो है ना मुनासिब नहीं है। इन सब बातों को छोड़कर अब तुम अल्लाह करो, इस्तिग़फ़ार करो। बिल्कुल, अल्लाह के फजल से पूरा ज़हन यकसू है। हर आदमी को सुनो, हर आदमी को अपने कब्र में जाना है और अपना सवाल जवाब होना है। अब मौलाना साद साहब अगर कोई गलती करेगा तो वो भुगतेगा, और अगर उसका बेटा करेगा तो वो भुगतेगा, और अगर कोई बड़ा करेगा तो वो भुगतेगा। तो अपनी जिम्मेदारी है। अब ये तो जो है सब मुकाबले की बातें हैं, मुकाबले की ये सब बातें हैं भाई। वो जो लोग चले गए जो उनके ख्याल के हैं, अब इनके कीचड़ निकालो, इनकी बुराई ढूंढो। बुराई ढूंढना तो मुस्तकिल गुनाह है। बोला तजस्सुस कुरान कहता है। जी कुरान के खिलाफ आप बात कर रहे हो। हजरत मैं कोई बुराई ढूंढने, आप मुझे गलत समझ रहे हजरत। आप इस वक्त तहकीक करना भी इतना गुनाह है। हजरत आपसे मिल के बात करेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए आप अभी कहाँ हैं हजरत? अभी आप? मैं तो अभी घर हूँ, मेवात में हूँ। अच्छा, मैं यहीं अबुल फजल में रहता हूँ ओखला में। आप कब मुलाकात हो पाएगी यहाँ निजामुद्दीन में? निजामुद्दीन में जब आऊंगा जब मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल तो मैं नहीं आ रहा, अभी आया हूँ कल बस निजामुद्दीन से। अल्लाह रहम। असल में क्या है कि बहुत ज्यादा ये सारी बातें हैं, अवाम कहती है। सब बातों से कोई फायदा नहीं, अवाम को छोड़ो। आप जो है इस तरह की बातें को तलाश करना, ढूंढना, तहकीक करना, ये सब बात तो अपनी जगह सही है कि वो मामला गड़बड़ चल रहा था मौलवी साहब का। इसमें तो इसको तो आप अल्लाह आपके सामने सारी बातें आई थी। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप मुझे तो बता दीजिए। मैं थोड़ी सुनो, मेरा दिल तो मुतमईन हो। गंदी बात करना, कुरान ईद करो वाला तजस्सुस वाला यग़्तब बादा, तजस्सुस भी गुनाह है। अल्लाह हजरत तजस्सुस नहीं, ये हकीकत हाल पूछ रहा हूं मैं। बनाती है हकीकत हाल बयान कुछ नहीं है। अगर जो है आप हाकिम होते और सजा देने के लिए पूछते तो ठीक है, हाकिम के सामने हकीकत हाल बयान किया जाता है। हजरत मौलाना मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, हजरत मौलाना मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मसला सारा के सारा ये है, गलत बातें नहीं करनी चाहिए। और जो है अब तो अच्छी बात करो और अपने नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह से उम्मीद करो कि कब्र हमारी अच्छी बन जाए, तो कोई सब दुनिया जन्नत हो जाए, मैं जहन्नम जाऊं, क्या फायदा होगा इस बात से? हजरत ऐसा है जो है ना इस चक्कर में मत पड़ भाई। मेरी रात ये है कि अपने तो काम कर और ये सब चक्कर मत। हजरत अल्लाह के फजल करम से आपकी बात तनाकों पर बात सही है। आप नाराज हो रहे हैं हजरत, चलिए ठीक है, मैं आपसे इंशाल्लाह बात सुनो, ऐसी गंदी बातें न छेड़ो, कोई बिल्कुल नहीं हजरत।
حضرت جو چھیڑتا ہے ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے حضرت، سامنے ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے حضرت، لڑائی ہو جاتی ہے ہماری تو ان لوگوں سے. بس لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائی مت کر، تو اللہ اللہ کر، بس یہ بات ہے. بس وہی مسئلہ. اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے بہت دن سے یہ سب باتیں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں اور بہت کان میں کہتے ہیں، ہم نے کہا یار بیکار کی باتیں. اب لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، آپ اپنی زبان گندی مت کرو. بالکل نہیں، بالکل. قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کا عیب تلاش کرنا باقاعدہ طور سے گناہ ہے. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. بیچ میں ایک منافق نے کہہ دیا وہ تو قبیل آیا استقبال کے لیے، اور اس نے کہا کہ بھائی تیرے مارنے کا انتظام ہوا پڑا ہے. صحیح ہے. وہ واپس آ گیا، اس نے آ کر مدینے میں کہا. اللہ کے حبیب نے اس کے چڑھائی کے لیے تیاری شروع کی، تو اللہ نے قرآن اتارا کہ جب تم پر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ جو ہے یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. حضرت میں تحقیق کر رہا ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. اللہ رحم کرے. اگر آپ سزا دینے کے لائق ہیں، پھانسی چڑھانے کے لائق ہیں، ہاتھ کاٹنے کے لائق ہیں تو تحقیق کرو، نہ کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف وقت حاکم کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے جو ہے حاکم تھے اور آپ سزا دیتے تھے، اس لیے آپ کے لیے حق تھا، لیکن اور کسی کو لیے نہیں ہے. اب کسی کی برائی تلاش کرے اور پھر اس کو پھیلائے. حضرت میں تو نہ تلاش کر رہا نہ پھیلا رہا، بس جو باتیں لوگوں میں پھیل لوگ پتہ کیا کیا کہتے ہیں. لوگ تو اپنی چھوریوں کو پیش کر رہے ہیں زنا کرانے کے لیے، لوگوں کی بات کرتے ہو تم. لوگ چھوریوں کو پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے سامنے کم سے کم 10 واقعے آتے ہیں ایسے، لوگوں کی بات کرتے. لوگوں چھوڑو بات، کیا کرنا لوگوں کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی بات چھوڑو، اس لیے اپنی بات کرو. ٹھیک ہے حضرت، میں اب آپ سے مل کے ہی بات کر رہا ہوں. ہاں، اس لیے غلط باتوں میں مت پڑو، اپنا اللہ اللہ کرو. حضرت میں پڑھ نہیں رہا ہوں، میں تو بس پوچھ رہا ہوں. اب پوچھنے سے آپ منع کر دیں گے تو پھر ہم کیا ہے اس وقت حضرت، اگر آپ منع کر دیں گے حضرت کہ نہ پوچھو تو امت کہاں چلی جائے گی. کہہ دیا منع مت کرو، منع کر دیا میں نے، اس قسم کی بات نہ کرو. اگر آپ منع کریں گے تو امت کہاں سے کہاں چلے جائے گی. یہ تو پوچھنا پڑے گا. امت کے اندر ہم عوام کے اندر چل رہے ہیں مولانا، ہم امت کے اندر چل رہے ہیں، اور جو حوالے ہم دیکھ رہے ہیں ہم پریشان ہم خود ہیں. اب آپ بھی پوچھنے سے منع کرو حضرت کدھر جائیں وہ بتائیے. برائی ڈھونڈنے کے لیے جو دوسروں کی پریشانی برائی ڈھونڈتا ہے وہ زندگی پر پریشانی رہتا ہے اور وہ ذلت اٹھاتا ہے. اس لیے جو ہے آپ تو اگر ایسا کرو گے تو پریشانی رہو گے، اور اگر توبہ چلہ کر اپنے کام کرو گے تو انشاءاللہ سکون ملے گا. نہیں، یہ بات آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی حضرت کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں پوچھنے سے. نہ آوے، اچھی بات لوگوں کو سمجھ میں کم آتی ہے، بری بات زیادہ آتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت لوگ پھرتے ہیں، اگر جی وہ بتاؤ میں تجارت کرتا ہوں، بے ایمانی کیسے کروں لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور 10,000 روپے دیتے ہیں اور بے ایمانی کا آرٹ پوچھتے ہیں. سارے دن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بری بات تو اچھی لگتی ہے، اچھی بات بتاؤ میاں نماز پڑھ کے دعا مانگو. ہاں مولوی صاحب یہ سب دنیا کر رہی ہے، مجھے تو وہ بتاؤ تجارت میں کس طرح سے جو ہے بے ایمانی کی جاوے. تو لوگوں کی بات یہ ہے، اس لیے جو ہے نا آپ استغفار پڑھو اور اپنے کام پر لگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.